کیا آپ کو یاد ہے 2007 کی بات، جب پاکستان میں بینک ایک عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص طبقے کے لیے ہوا کرتے تھے؟ اس وقت ملک کی بڑی آبادی ایسی تھی جس کا بینک اکاؤنٹ بنوانا تو دور کی بات، بینک کے دروازے کے اندر قدم رکھنا بھی ایک خوف تھا۔ مگر انہی دنوں ایک اور چیز خاموشی سے ہر ہاتھ میں پہنچ چکی تھی: موبائل فون۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے پاکستان کی مالی تاریخ بدلنے والی تھی۔ 2008 کی بات ہے، جب غیر ملکی ٹیلی کام کمپنی ٹیلی نار پاکستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ کمپنی کے ماہرین نے ایک حقیقت کو بہت گہرائی سے دیکھا کہ اگر لوگ بینک تک نہیں جا سکتے تو کیوں نہ بینک کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ سوچ اس دور میں انتہائی غیر معمولی تھی، کیونکہ موبائل فون کو صرف کال اور میسج تک محدود سمجھا جاتا تھا۔ مگر یہی سوچ بعد میں ایک انقلاب بننے والی تھی۔ پھر 2009 آیا اور اسی سال ٹیلی نار نے تعمیر مائکرو فنانس بینک کے ساتھ مل کر ایک ایسا قدم اٹھایا جو اس وقت شاید عام لوگوں کو معمولی لگا، مگر تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ ایزی پیسہ پہلی بار پاکستان میں متعارف ہوا، ایک ایسی سروس کے طور پر جس کا مقصد صرف ایک تھا: لوگوں کو بغیر بینک اکاؤنٹ کے پیسے بھیجنے کی سہولت دینا۔ نہ کوئی ایپ تھی، نہ انٹرنیٹ کی شرط، صرف ایک قریبی دکان اور ایک موبائل نمبر کافی تھا۔ 2010 کی بات ہے، جب پاکستان کے گلی محلوں میں موجود چھوٹے دکاندار اچانک مالی نظام کا حصہ بن گئے۔ وہی دکانیں جہاں کبھی بس موبائل لوڈ ہوا کرتا تھا، اب وہاں سے پیسے بھیجے اور وصول کیے جانے لگے۔ لوگ کہنے لگے کہ بینک جانا ہو تو لمبی لائنیں ہیں، مگر ایزی پیسہ کی دکان پر چند منٹ میں کام ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایزی پیسہ نے بینکنگ کی روایتی تعریف بدل دی۔ 2011 اور 2012 کے دنوں میں عوام کے دلوں میں ایک فطری خوف موجود تھا کہ کیا واقعی یہ پیسے محفوظ ہیں یا نہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ایزی پیسہ نے خاموشی سے اعتماد حاصل کیا۔ بجلی، گیس اور موبائل کے بل ایزی پیسہ کے ذریعے ادا ہونا شروع ہوئے، اور یوں یہ سروس آہستہ آہستہ ایک سہولت سے بڑھ کر روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی چلی گئی۔ 2015 کا سال آیا اور اسمارٹ فونز نے دنیا بھر میں انقلاب برپا کر دیا۔ پاکستان بھی اسی تبدیلی سے پیچھے نہ رہا، اور اسی دور میں ایزی پیسہ نے اپنی موبائل ایپ پر توجہ دینا شروع کی۔ اب لوگوں کو دکان تک جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ بینک ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں ایزی پیسہ نے خود کو مستقبل کے لیے تیار کیا۔ 2017 کی بات ہے، جب ایزی پیسہ ایک مکمل فن ٹیک پلیٹ فارم کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ موبائل اکاؤنٹس، ڈیجیٹل ادائیگیاں اور آن لائن سہولتیں عام آدمی تک پہنچ چکی تھیں، اور یہ سب کچھ خاموشی سے ہو رہا تھا، بغیر کسی شور کے، مگر اثر بہت گہرا تھا۔ پھر 2019 آیا اور پاکستان کے نوجوانوں نے ڈیجیٹل کمائی کا راستہ اختیار کرنا شروع کیا۔ فری لانسرز، آن لائن بزنس کرنے والے اور چھوٹے تاجر ایزی پیسہ کے ذریعے اپنی آمدن وصول کرنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایزی پیسہ نے صرف سہولت نہیں بلکہ معاشی مواقع فراہم کرنے شروع کر دیے تھے۔ 2020 کی بات ہے، جب کورونا وبا نے پوری دنیا کو روک دیا، بینک بند ہو گئے، دفاتر سنسان ہو گئے، مگر ایزی پیسہ بدستور فعال رہا۔ انہی دنوں لاکھوں پاکستانیوں نے پہلی بار ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم پر مکمل انحصار کیا، اور ایزی پیسہ نے ثابت کیا کہ یہ صرف ایک ایپ نہیں بلکہ ایک قومی ضرورت بن چکا ہے۔ 2022 اور اس کے بعد کے سالوں میں ایزی پیسہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قابل اعتماد فن ٹیک پلیٹ فارم بن چکا تھا۔ کروڑوں صارفین، لاکھوں ٹرانزیکشنز اور ایک ایسا نظام جو عام آدمی کو مالی طاقت دیتا ہے، یہ سب ایزی پیسہ کی خاموش مگر شاندار کامیابی کی علامت ہے۔ آج جب ہم 2026 میں کھڑے ہیں تو ایزی پیسہ کی کہانی صرف ایک کمپنی کی کامیابی نہیں بلکہ پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی تصویر ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انقلاب ہمیشہ شور سے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ خاموشی سے لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔